اعلیٰ مخلوق، مقدس اور بالا مخلوق اور تمام مخلوقات کی سر مخلوق انسانوں میں پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بن مانگے بن دعا کیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء، فخر الرسل، آمنہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ سب کے دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اعلیٰ اور افضل امت میں پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی، مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر قیامت کے دن میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین محترم، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر شروع ہے، اور اس ماہ صفر المظفر کے بابرکت مہینے میں، کامیابی والے مہینے میں، خوش بختی والے مہینے میں، اعلیٰ مہینے میں، جس مہینے کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا اور فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے پاس جو گنتی کے مہینے اللہ نے بنائے ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ کتنی ہے بھائی؟ جو مہینے اللہ نے بنائے وہ بابرکت مہینے ہوا کرتے ہیں، نحوست والے نہیں ہوا کرتے۔ ان مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ سفر کا مہینہ۔ اس سفر کے مہینے کے متعلق ایک نظریہ کفار کا ہے، ایک نظریہ مشرکین مکہ کا ہے، ایک نظریہ اہل اسلام کا ہے۔ یعنی اسلام نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے، ہمیں بے حیثیت مسلمان اور ہمیں بے حیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرد کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو وہ بات ماننی چاہیے جو زبان زد عام نہ ہو، جو لوگوں کی کہی ہوئی بات نہ ہو، جو تاریخ کی کہی ہوئی بات نہ ہو، حدیث کی کہی ہوئی بات ہو، اور پیارے پیغمبر کی نسبت سے ہو کہ میرے اور آپ تک پہنچی ہو۔ ہمیں وہ بات ماننی چاہیے۔ اگر ہم اہل مکہ کی بات مانیں گے جو اہل اسلام میں سے نہیں تھے، مشرکوں کی بات مانیں گے جو نبی کے محفل میں آنے والے نہیں تھے، اور ہم عام انسانوں کی بات کریں گے جن کی اپنی ایک رائے اور نظریہ ہے، تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کے اوپر سوالیہ نشان یہ پیدا ہوگا کہ آیا ہم محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ہم رسول اللہ کے احکامات کی تابعداری کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم پیارے پیغمبر کا کہنا مانتے ہیں یا نہیں؟ جب یہ سوالیہ نشان میرے اور آپ کے اوپر آئے گا تو یقیناً ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا، ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے شب و روز کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کے ایام میں گزارے ہوئے اعمال کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا میرا یہ عمل رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔
آیا میرا یہ عمل دین اسلام کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیوں؟ جب ہم قبر کی پاتال میں اتریں گے وہاں پہ نہ ہماری ماں ساتھ ہوگی، وہاں پہ نہ ہماری بہن ساتھ ہوگی، وہاں پہ نہ ہماری شریک حیات ساتھ ہوگی، وہاں پہ نہ کوئی عالم ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں پہ نہ کوئی مقتدی ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں پہ نہ کوئی امام ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں پہ میں اکیلا ہوں گا، آپ اکیلے ہوں گے، اپنے اعمال کا خود جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اگر ہم خدا نخواستہ اپنی زندگی کے ایام، اپنی زندگی کے لیل و نہار، اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی زندگی کے دن اور رات، اپنی زندگی کے لمحات ہم نے رسول اللہ کے احکامات کے منافی مانے، ہم نے رسول اللہ کے اعمال کی خلاف ورزی کی، تو بھائیو لوگوں کی باتیں اپنی جگہ پہ ہوں گی، قبر پہ عذاب میرے اوپر آئے گا، قبر میں عذاب آپ کے اوپر آئے گا، قبر میں عذاب اسی شخص کے اوپر آئے گا جس نے رسول اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہوگی۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، میں اپنی اصلاح کے لیے بات کروں گا اور اپنی قبر کو دیکھتے ہوئے بات کروں گا، اور تب بات کروں گا کہ میری بات کے ذریعے سے اس منبر کا حق بھی ادا ہو، اس مسجد کا حق بھی ادا ہو، اور اہل ایمان ان کی جو ذمہ داری اہل علم کے اوپر ہوتی ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ مہربانی فرمائیے گا اگر میری بات آپ کے رسم و رواجات سے ٹکراتی ہو، اس کے خلاف آتی ہو، ذرا 2 منٹ بریک لگا کے رک کر اور سوچ سمجھ کے قرآن اور حدیث اور نبی کی سنت کے مطابق کسی عالم کے پاس بیٹھ کے قرآن کو سمجھ کے پھر عمل کر لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کے رسم و رواجات کیا ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں۔ اس لیے میں پہلے کہتا ہوں کہ اگر میری تقریر کے دوران آپ حضرات کو کوئی بات نہیں لگے، میں ذمہ دار ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے آپ حضرات یہ بات جان لیجئے گا، ماہ سفر میں ایک نظریہ مشرکین کا تھا۔ مشرکین اور کفار کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست پائی جاتی ہے۔ اب جب انہوں نے نحوست اور بدشگونی سے اس کو تعبیر کیا تو اللہ کے نبی نے سفر کے ساتھ لفظ المظفر کہہ کے، الف لام ایک مظفر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، لیکن جب اس کے اوپر الف لام آ جائے تو خاص بن جاتا ہے۔ اس پہ میں 2 مثالیں دوں گا۔ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام آیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس صورت کے اندر صرف اور صرف کس کی تعریف کریں گے؟ خاص اللہ کی تعریف کریں گے۔ الف لام آنے کی وجہ سے یہ تعریف خاص ہوگی۔ نمبر 2، رسول، رسولوں کی تعداد 313 ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے قرآن میں رسول نہیں کہا، الرسول کہا، الف لام داخل کیا کہ یہ رسول ہی نہیں رسولوں میں سے خاص ہیں۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی نے مظفر کے اوپر الف لام داخل کر کے بتایا کہ یہ صرف کامیابی نہیں، خاص کامیابی اس مہینے میں ہوتی ہے۔ ماہ سفر المظفر، الف لام بتا رہا ہے کہ خاص کامیابی اس مہینے میں ملے گی۔ پتہ چلا کہ کفار کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ سفر نیس مہینہ نہیں ہے،
اس کے بارے میں بدشگونی مت پھیلاؤ، بلکہ المظفر خاص کامیابی کا مہینہ ہی ہے، خاص کامیابی کا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ میں نے 3 الف لام آپ کو بتائے۔ ہم تعریف کو کہتے ہیں، اس کے اوپر الف لام داخل کرو تو کیا ہوتا ہے؟ بولو الحمد۔ الحمد کا مطلب خاص اللہ کی تعریف۔ رسول، اور جب رسول کے اوپر الف لام لاؤ گے الرسول تو کیا مطلب؟ رسولوں میں سے خاص رسول، مظفر کامیاب، المظفر خاص کامیابی۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو اللہ کے نبی نے نام ہی اس کا ایسا رکھا ہے تاکہ کفار کے عقیدے اور ان کے نظریے کے اوپر مسلمان رد کر دے۔ اب یاد رکھیے گا، وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سفر کے اندر نحوست پائی جاتی ہے، اس میں پتہ نہیں ناخن نہ کاٹو، اس میں پتہ نہیں جو ہے وہ کنگھے کے بال جو ہے وہ جمع نہ کرو، اس کے اندر جو ہے ہچکی کسی کو آ جائے تو پتہ نہیں مہمان آتا ہے، بہت ساری باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور اس میں ایک خاص بات یہ کرتے ہیں کہ اس کے پہلے 13 دنوں کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 13 تیزی، اور کہتے ہیں کہ بڑے بہاری دن ہیں، بڑی نحوست ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات مسلمانوں کے نظریے کے مطابق نہیں ہے۔ جو مسلمان کہتا ہے وہ لا علمی کی بنیاد پہ کہتا ہے۔ کس کی بنیاد پہ کہتا ہے؟ لا علمی کی بنیاد پہ کہتا ہے۔ عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ 13 دن بڑے نحوست والے ہیں۔ ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو ایک بات پتہ چلی، کہتے ہیں جی یہ 13 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ 13 دنوں میں رسول اللہ بیمار ہوئے تھے، اللہ کے نبی بیمار ہو گئے، لہٰذا بڑے نحس والے ہیں یہ دن۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن آخری بدھ کو بطور عید اور خوشی کے کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں سیر و سفر کے لیے ہم جاتے ہیں، بچوں کو لے کے گھومنے کے لیے جاتے ہیں، آخری چہار شنبہ جس کو کہا جاتا ہے، آخری بدھ سفر کے جس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ نبی نے غسل صحت فرمایا۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی نے غسل صحت فرمایا۔ بھائی 13 تاریخ تک تم نیس کہتے ہو، نحوست والے دن، بھاری دن کہتے ہو، تو جب یہ 13 دن پہلے نیس بن گئے تو آخری بدھ کیسے، اس میں کیسے شفا ہوگی؟ تاریخی روایات کے اندر ملتا ہے۔ پھر تو 13 سفر کو آپ کو جو ہے وہ خوشی منانی چاہیے، سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہیے اور کہنا چاہیے رسول اللہ کو اس دن صحت ملی ہے۔ وہ بات نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں تاریخی روایات سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری دنوں کے اندر، سفر کے آخری دنوں کے اندر بیماری لاحق ہوئی، بخار آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اب اس بات کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق، نبی کی بیماری یا شفا کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنتا نہیں ہے، لیکن مسلمان لوگوں کی دیکھا دیکھی، لا علمی کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، کم علمی کی بنیاد پہ، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے، قرآن حدیث کا علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے یہ بات لوگوں کے اندر مشہور ہوگی۔ جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفارہ، کوئی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، متعدی نہیں ہوتی۔ نبی کے سامنے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ کو فلاں اونٹ سے خارش لگی ہے،
اس کو فلاں سے لگی ہے، اس کو فلاں سے لگی ہے۔ آپ نے ساری بات سن کے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس سے خارج لگی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی لگی ہے۔ کہا ان کو بھی ویسے ہی لگی ہے، کوئی اونٹ کسی دوسرے کی وجہ سے بیمار ہو سکتا؟ جب اونٹ نہیں بیمار ہو سکتا تو انسان کیسے بیمار ہوگا؟ اور اس کی دیکھا دیکھی ایک اور مسلمانوں کے اندر رواج پایا جاتا ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کا جھوٹا جو ہے وہ نہیں کھاتے، ایک دوسرے کا جھوٹا جو ہے پانی وہ نہیں پیتے، گراتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی نشہ آور چیز کھانے والا ہے ٹھیک ہے گرا دو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ درست کرو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور المؤمن شفاء، ایمان والے کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ایمان والے کے جھوٹے میں اللہ نے اس کا بچا ہوا کھانا کھاؤ شفا ملتی ہے، بچا ہوا پانی پیو شفا ملتی ہے۔ ہاں ہمارے مزاج ایسے بن گئے وہ ہماری غلطی ہے، احادیث کی غلطیاں نہیں ہیں، احادیث بالکل درست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، آگے کہا کہ میرا معدہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے۔ آپ نے فرمایا شہد پیو، اس نے شہد پیا، دوسرے دن پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ آپ کے پاس آ کے شکایت کرنے لگا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اوپر شہد ٹھیک نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تیرا معدہ جھوٹا ہے۔ تیسرے دن پھر آیا، یا رسول اللہ 3 دنوں کے بعد جب شہد پیا تو اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ نے کیا کر دی؟ شفا دے دی۔